ان لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا کہ عمر بن الخطاب کی شادی ہوئی ہے، یہ شیعہ کتب میں لکھا ہے، کس کے ساتھ؟ امیر المومنین اعظم کی بیٹی کے ساتھ۔ تو اچھی طرح سے سن لو بھائی، شیعہ کتاب آپ کے علماء نہیں پڑھتے، وہ جھوٹ سے حوالہ دیتے ہیں، پوری احادیث نہیں سناتے آپ کو۔ یہ کتاب الفروع من الکافی، یہ ہے بھائی جلد نمبر 5، کتاب النکاح، باب تزویج ام کلثوم، ام کلثوم کی شادی۔ تزویج ام کلثوم، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ذلک فرج غصبنا، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی، یہ رضا کی شادی نہیں تھی، زبردستی کی شادی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، دوسری حدیث، لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ عمر بن الخطاب نے رشتہ مانگا، خاصگاری کی اس نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا وہ تو چھوٹی بچی ہے۔ فلقی العباس، خلیفہ چلا گیا عمر بن الخطاب کے عباس کے پاس، عباس ابن عبد المطلب چچا ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال لی ما لی ابی باس وقال وما تک، اس نے کہا مجھے کیا ہوا، مجھے رشتہ نہیں دے رہا۔ عباس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں آپ کے بھتیجے کے پاس گیا اور اس سے رشتہ مانگا، فردنی، اس نے مجھے رد کیا۔ اما واللہ لا اعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم جو بنی ہاشم کے ہاتھ میں، عباس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، میں اس زمزم کے کنویں کو ریتی سے بھر دوں گا، پتھر ڈال کے اس کو بند کر دوں گا۔ ولا ادع لكم مكرمه الا هدمتها، اور آپ کے سارے گھر، سارے باغات، جتنے کاروبار بنی ہاشم سب کے سب میں تباہ کر دوں گا۔ اب عمر اس زمانے میں ایک امپرر بن چکا تھا، شمال افریقہ، الجزائر سے لے کر ایران تک اس کی حکومت تھی، ترکی وغیرہ، ارمینیا وغیرہ، اس کی حکومت بہت بڑی تھی اس زمانے میں، بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے میں، یہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں آپ کے سارے باغات وغیرہ سب تباہ کر دوں گا۔ ولا اقیمن علیہ شاہدین بانه سرق، اور 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ علی علیہ السلام نے چوری کیا۔ اب عمر کے لیے کون سا مشکل ہے حکومت کے لیے، 2 شاہد جھوٹ کے لے کے آئے، بھائی ہم نے دیکھا اس نے چوری کیا۔ ولا اقطعن یمینہ، تو میں اس کا دائیں ہاتھ کاٹوں گا۔ فاتاه العباس فاخبره وساله ان يجعل الامر اليه فجعله اليه، عباس آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے اس بات کا اختیار مجھے دے دو، مجھے سنبھالنے دو، میں اب چچا ہوں آپ کا، میں بزرگ ہوں خاندان کا، مجھے سنبھالنے دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ شخص بڑا غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، بنی ہاشم ہمارے خاندان کو یہ تباہ کر دے گا، ہمارے سارے باغات ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب تباہ کر دے گا، اور آپ پہ بھی 2 شاہد لے کے آئے گا کہ آپ کو اس نے دیکھا کہ چوری ہوئی ہے، آپ نے چوری کیا، آپ کا ہاتھ بھی کاٹ دے گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار اس کو دے دی، تو عباس نے یہ رشتہ کر لیا تھا، یہ تو رضا سے نہیں ہے، رغبت سے نہیں ہے، یہ زبردستی سے ہے۔ تو جو شیعہ حدیث میں ہے بھائی صاحب، شیعہ حدیث میں ہے، یہ اس میں کوئی عمر کی ایمان نہیں ہے، یہ عمر کی ایمانی کی دلیل ہے۔ اچھا، پھر یہ شادی ہوئی بھی نہیں، یہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو عباس گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے رشتہ کر دیا، تو کہا ہم بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کتاب الخرائج والجرائح ہے، جزء الثانی، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر صفحہ نمبر 825 ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شیعوں کو تانا دیتے تھے کہ عمر کی شادی ہوگی ام کلثوم سے، شیعوں کو یہ تانا ملتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں یہ تانے ملتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تھے؟ کذبوا لم یکن ما قالوا، یہ لوگ غلطی پر ہیں، یہ شادی کبھی نہیں ہوئی، شادی کبھی نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہہ دیا کیا، اب عمر آئے تھے، انہوں نے رشتہ مانگا، پھر عباس نے مداخلت کیا، عباس نے کہا اختیار مجھے دے دو کہ بھئی یہ زمزم وغیرہ ہم سے لے لے گا، ہمیں برباد کر دے گا۔ تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ظاہر میں اختیار عباس کو دے دی، اور اس نے ارسل الی جنیت من اہل نجران یہودیہ، پھر انہوں نے حکم دے دیا، نجران میں ایک جنیہ رہتی تھی، ایک چڑیل رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک چڑیل رہتی تھی، وہ یہودن تھی، اس کو کہہ دیا، اس کا نام بھی تھا سحیقہ بنت جریریہ، اس کو بلایا اور اس کو حکم دیا، فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس جنیہ کو حکم دے دیا، اس جن کو یہ اب ان کی بیٹی کے شکل میں آ گئی، کیونکہ جن کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، صرف نبی اور امام علیہ السلام کی شکل، ملک کی شکل پہ نہیں آ سکتا، جن کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا۔ تو اس نے اس کو حکم دیا کہ تم اس بچی کی شکل میں آ جاؤ۔ وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور اپنی بیٹی جو ان کی واقعی بیٹی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی، ان کو چھپا دیا گھر میں۔ وبعث بها الى الرجل، اور اس چڑیل کو، چڑیل اور جنی میں فرق ہوتا ہے نا، لیکن ہم چڑیل کہتے ہیں کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں چڑیل بھی جنی ہے، سمجھو
اس چڑیل کو بھیج دیا امیر المومنین علیہ السلام نے. عمر خوش ہو گیا کہ بھئی میں داماد بن گیا ہوں. سنی بھی خوش ہیں کہ داماد ہے. وہ چڑیل سے شادی ہوئی تھی بھائی. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما. تو وہ اس کے گھر میں تھی. وہ چڑیل عمر کے گھر وہ حرکات کرتی تھی بھائی, پتہ نہیں کیا عمر کو ستاتی تھی. تو ایک دم عمر کو شک ہو گیا بھائی کہ یہ تو بنی آدم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے چڑیل. او قاری صاحب آپ ہیں, چلے گئے؟ قاری چلا گیا بھائی, قاری چلا گیا. اچھا قاری چلا گیا تو اس کو شک ہو گیا. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم. اس نے کہا, اس کو سمجھا, کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جادو کیا. یہ بنی ہاشم بڑے جادوگر ہیں, یہ بڑے جادوگر ہیں بھائی, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر ہی سمجھتے تھے یہ لوگ. یہ تو بڑے جادوگر, ان سے بڑا بڑھ کر جادوگر نہیں ہے. ثم اراد ان یظہر ذلک للناس. پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اب اس کو بے عزت کروں گا کہ دیکھیں میرے ساتھ اتنا فراڈ کیا ان لوگوں نے. میں نے ان سے رشتہ منگایا, انہوں نے اپنی بیٹی کی جگہ مجھے ایسی مجھے کسی اور مخلوق سے میری شادی کرا دی. عمر کو پتہ چل گیا تھا نا, اس نے کچھ کیا تھا عمر کے ساتھ, چڑیل نے ایسا کچھ کیا ہوگا. تو اس کو شک ہوا تھا. یہ آ گئے بھائی, آ گئے. اچھا فقتل. تو پھر اس زمانے میں عمر, آپ سن لیں, عمر پھر جو ہے عمر قتل ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کہ عمر قتل ہو گئے. اور وہ جو اور وہ میراث بھی بٹ گیا ان میں, جن کا میراث تھا وہ انصرف ہے. وہ عورت جو ہے نجران چلی گئی. وہ جو چڑیل تھی وہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئی. وَأَظْهَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّ كُلْثُومَ. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر ام کلثوم کو ظاہر کیا تھا. اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر کہ یہ چڑیل نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات جنات نے کیوں مانی ہے. تو دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ جن کافر بھی ہوں نا, ان پہ ان کا حکم چلتا ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ نمل ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فِيهِمْ يُوزَعُونَ. سلیمان کے لشکر میں جن بھی شامل تھے, انس بھی شامل تھے. ٹھیک ہے نا. سورہ مبارکہ نمل, سورہ مبارکہ یہ سورہ مبارکہ صاد میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. جنات جو کافر ہوتے ہیں شیاطین, تو ان کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر میں تھے. ٹھیک, یہ جو کافر جن میں تھے نا ان سے وہ کام کراتے تھے. جی بولے ابھی. ہاں کیمرہ صحیح کرو اپنا. کیمرہ صحیح ہے بھائی, تم اپنا بتاؤ نا کیا کہنا ہے تم نے. جی آپ نے بہت تقریر لمبی کر دی. میرا مقصد جو تھا سوال چھوٹا تھا, آپ نے بہت لمبی تقریر کی, وہ مقصود نہیں. پہلی بات تو یہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا, آپ کہہ رہے تھے چڑیل سے کیسے شادی ہوئی ہے, چڑیل سے کیسے شادی ہوئی ہے, چڑیل سے شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے پہلے ثابت کرنا پڑا آپ کے اپنے اکابر علماء سے کہ بھئی چڑیل سے شادی کا فتویٰ دے دی کہ جائز ہے, جن سے شادی ہو سکتی ہے. آپ کے نزدیک ہمارے, آپ بات بھی سن لینا, آپ کے نزدیک ہمارے علماء کوئی حجت نہیں ہے کہ آپ ہمارے علماء کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے کوئی حدیث یا قرآن مجید کی آیت پیش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے ابھی حدیث دکھا دیا بھائی کہ جن حق ہے, اور جن حق ہے, میں ثابت کروں کہ جن حق ہے. جن کو نہیں مانتے آپ؟ سورہ جن کیا ہے؟ جن تو حق ہے. جن کا کافر کافر آپ کو پتا ہے, جن کا منکر کافر ہے کہتا ہے جن. ہاں, اور جن کی جن سے شادی نہیں ہو سکتی وہ تو میں نے دکھا دیا, شادی کرا دی امیر المومنین علیہ السلام نے جن سے, عمر کی. یہ حدیث ہے نا شیعوں کا. شیعوں کے لیے تو عقیدہ ثابت ہے, آپ کے لیے ثابت کر دیا آپ کے کتب سے قاری صاحب. اب بات نہیں سنیں گے, بس شوری میں چاہتے دوسرے کی بھی بات سنا کرو. آپ نے کتنی دیر بات کی ہے, دوسرے کو بولنے نہیں دیتے, بعد میں فتح کا جھنڈا لہرا دیتے ہو کہ میں جیت گیا ہوں. بات تو سنو. فتح تو ہمیشہ ہماری ہوتی ہے نا, وہ تو آپ خود بھی کہتے جنات کا انکار نہیں کیا. آپ نے فتویٰ کاٹ رکھا ہے کہ جی آپ جن کا انکار کر رہے ہیں. میں تو نہیں انکار کر رہا, جنات مخلوق ہے, ہم نے تو انکار نہیں کیا. جو بات اگلا مخاطب کرتا نہیں آپ اس کے ذمہ کیوں لگا دیتے ہیں؟ خدا کا خوف کیا کریں میرے محترم. آپ نے جو دلائل دیا نا جنات کے ساتھ شادی کے, وہ کمزور اور ضعیف لولی لنگڑی دلیلیں ہیں. دوسری بات, آپ اگر منکر ہے نا, آپ کے پاس دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ جن کے متعلق ہے نا کہ جن انسان کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہے نا, تو پھر جماع ممکن ہے نا, جماع ممکن ہے جن اور انس کے درمیان. اگر یہ تو قرآن کیا آیت ہے. ہاں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اکابر نے داخل ہو گیا ہے.
اچھا آپ بتائیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، جن اور انس میں شادی ناممکن ہے، نکاح ناممکن ہے، جماع ناممکن، دلیل کیا آپ کے پاس؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تھے تو ان کی شہادت کے بعد پھر وہ ام کلثوم کہاں گئی تھی؟ وہ جننی کہاں گئی تھی؟ اب سن لو، اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنیہ کو اپنی بیٹی بنا کر بھیجا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنیہ عمر کے گھر میں ہے یہ علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ تو ایک راز ہے، وہ کسی کو بتاتے تو نہیں تھے کہ بھائی یہ میری بیٹی نہیں ہے. ان کی اپنی بیٹی تو انہوں نے گھر میں چھپا دیا ہے. تو اب سن لو نا بھائی، سوال کیا تو جواب سن لو نا. اب عمر قتل ہو گئے. اب لوگوں کے سامنے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی چڑیل سے ان کی شادی کرا دی تھی، کیونکہ وہ ان کی مصلحت میں نہیں ہے. انہوں نے ظاہر میں اس چڑیل کو اپنے گھر لے جو ان کی بیٹی کی شکل میں، پھر وہ اپنے ہاں چلے گئی نا، وہ اپنے جو ان کا قبیلہ تھا نجران میں چلی گئی. وہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دیا. اچھا آپ سے جو سوال کیا ہے، میں نے آپ سے جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جن اور انس میں نکاح مجامعت نہیں ہو سکتا؟ آپ نے اس پر کوئی حدیث اور قرآن کی آیت نہیں پیش کی. او بھائی آپ کہتے ہیں ناممکن ہے نا، اور میں نے قرآن کی آیت شامل بتا دی، واشکم فی الاموال والاولاد، یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ناممکن ہے؟ جب جائز ہے تو آل رسول میں سے بھی کوئی جنات سے نکاح کرتا کیا کسی نے؟ ہر جائز چیز کو انسان انجام نہیں دیتا. اور سادہ آدمی ہر چیز جو جائز ہے انسان انجام دیتا ہے. اور پاکستانی عورت سے شادی کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پاکستانی عورت سے شادی کی ہے؟ کسی ہندی عورت سے؟ اور کوئی چائنیز اور مسلمان عورت سے شادی کرنا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جائز چیز کو انجام دے جو چیز دنیا میں جائز ہے. آپ نے مولا علی کے متعلق جو یہ قصہ کھڑا ہے اس میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی نے حضرت عمر کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ دیا ان کو اپنی بیٹی ظاہر کر کے. بالکل، وہ ایک ظالم شخص آیا نا، وہ کہتا ہے میری بیٹی کی شادی کرا دو، اللہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، آپ کے ہاتھ کاٹوں گا چوری کے الزام میں. آپ کے جتنے قبیلے ہیں بنی ہاشم ہیں ان سب کے میں جتنے کاروبار بزنس وہ باغ وغیرہ سب کو تباہ کر دوں گا. زمزم کی کنویں تک میں ریتی بھر دوں گا. تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا، اس کو بہت اچھا کیا، اس کے اور چارہ ہی نہیں تھا اس کے سامنے. اس کے سامنے بہت ہی اچھا کیا. وہ کوئی شریف آدمی تھوڑی تھا، وہ کوئی شریف آدمی تھا کہ اس کے ساتھ دغا کیا. ایک ایسے آدمی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کا جان بچانے، اس کا ایمان بچانے کے لیے، آل رسول علیہ السلام کی عزت بچانے کے لیے بہت ضروری کام کیا، بہت اچھا کام کیا. جو عمر اس کا اہل تھا، جس کا مستحق تھا چڑیل سے اس کی شادی کرا دی. بہترین کام. یا علی زندہ باد، یا علی. فتح خیبر کی طرح، جیسے فتح خیبر عظیم ہے یہ بھی عظیم ہے. عمر کی رشتہ کہا ہوگی، رشتہ عمر کا رشتہ جماعت عمریہ کے لیے ہمیشہ کے لیے افتضاح، صرف گندگی کا سبب. عمر کی کہا شادی ہوئی، چڑیل کیا عمر کے چڑیل کیا سنتا شور کرتا ہے. آپ کا جو عقیدہ جعلی عقیدہ کہ مولا علی مشکل کشا ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. مولا علی مشکل کشا تو یہ مشکل کشائی تو ہے نا، یہ تو مشکل کشائی تو ہے نا، یہی مشکل کشا ہے بھائی کہ اس کو ایسا کام کیا اس کے ساتھ مشکل ہی کا حل ہو گیا. مشکل حل ہو گیا نا. اس سے بہترین حل آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا؟ نہ جنگ کیا، نہ لڑائی کی ضرورت پڑی، کچھ بھی نہیں کیا. اس کو ایک ایسا مخلوق سے اس کی شادی کرا دی تاکہ ہمیشہ جماعت عمریہ کا سر شرم سے جھکا رہے. یہ ساری جھوٹی کہانی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. چلیں جھوٹی کہانی ہے بھائی. آپ نے کہا کہ شیعہ کتابوں میں لکھا نا، آپ نے کہا ام کلثوم کی شادی شیعہ کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں فل بیان کرو نا، فل بیان کرو. یہ قصہ ہے تو یہ ہم پہ حجت نہیں ہے. ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی شادی ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تم غلط بیان کرتے ہو. چلے قاری صاحب اب دوسروں کو باری دے دو.